بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی طرف توجہ کی جو ایک تحریک بر عظیم پاک و ہند میں شروع ہوئی پچھلی صدی کے آخری ربع سے، اور اس صدی میں وہ پھر آگے بڑھی ہے، تو اس کی جو گمبھیرتا ہے، اس میں جو شد و مد ہے، جس کے حوالے سے یاد رکھیے کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ قرآن پر اتنا کام پورے عالم اسلام میں کہیں اور نہیں ہوا۔ فقہ پر ہوا ہے، حدیث پر ہوا ہے، اور پرانی تفاسیر کو، پرانی کتابوں کے شائع کرنے کا کام بہت ہو رہا ہے عالم عرب میں۔ التراث العلمی، جو ہمارا علمی ہیریٹاج ہے، جو ہمارا ورثہ علمی ہے، اسے خوب زندہ کر رہے ہیں، لیکن قرآن پر جو ارتکاز ہوا ہے اس بر عظیم پاک و ہند میں وہ کہیں اور نہیں۔ اور اس کو بھی کاؤنٹ کر لیجئے انہی فیکٹرز میں سے جن کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ میرا گمان غالب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیت ہے جو اس خطۂ ارضی کے ساتھ وابستہ ہے۔ دوسرے 1000 سال کے مجددین بھی عظیم ترین اسی سرزمین میں پیدا ہوئے، اور خاص طور پر قرآن کے ساتھ اعتناء اور توجہ اور التفات وہ جتنا یہاں ہوا ہے اتنا اور کہیں نہیں ہوا۔ تو ہم نے جو کچھ پہلے پڑھ لیا ہے اس میں تراجم کی ایک فہرست جو ربع اول جو ہے اس صدی کا، اس تک جو تراجم شائع ہو چکے تھے ان کی ایک مثال دی ہے، جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنا التفات اور کتنی توجہ اور کتنی لوگوں کے اندر اس بات کی طرف جو ہے ایک اعتناء پیدا ہو گیا تھا۔ اب وہ عمل جب آگے بڑھا ہے تو جن کو آپ سکولز آف تھاٹ کہتے ہیں، سکولز آف فقہ، یہ مکاتب فکر ہے فقہ کے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اسی طرح سکولز آف دی ایکسیجیسس آف قرآن، تفسیر قرآن کے مکاتب فکر جو ہندوستان میں بر عظیم پاک و ہند میں پیدا ہوئے، ان کا ایک نقشہ یہ ہے۔ یہ بھی کسی اعتبار سے ایگزاسٹو نہیں ہو سکتا، اس میں بہت سی چیزیں اور ہوں گی، لیکن خاکہ مکمل ہے یہ۔ اس خاکے میں تفصیلات کا رنگ اور بھرا جا سکتا ہے، مثلا یہ کہ آرتھوڈاکس قدامت پسند تفاسیر اور بھی ہوں گی، اسی طریقے سے متجددین میں اور بھی لوگوں نے کام کیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ خاکہ یہی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس میں اہم ترین آدمی ہے سر سید، اس لیے کہ علماء اب بھی قرآن کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ ساری کوششیں شاہ ولی اللہ دہلوی کی تاحال علماء کو قرآن مجید کی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ جمود اتنا سخت ہے۔ متوجہ کرنے والا شخص یہ ہے، وہ کس اعتبار سے کہ سر سید نے جب تفسیر شائع کرنی شروع کی تہذیب الاخلاق میں 1875 میں شروع کی، اور 1896 میں انتقال ہو گیا، 11 سال میں 15 پارے کی تفسیر۔ اس میں انہوں نے جو نیا علم کلام پیش کیا وہ سائنٹیفک ریشنلزم، اس نے قدیم اعتقادات کی جو ہے وہ جان نکال دی، دھجیاں بکھیر دی۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں نشأۃ ثانیہ میں۔ اب علماء کو مجبوراً جواب دینے کے لیے میدان میں آنا پڑا۔ یہ کچوکا نہ لگتا تو ابھی علماء نہیں تھے ادھر متوجہ ہونے والے۔ ان کا اعتناء صرف فقہ اور حدیث اور علوم معقولی جو کہلاتے ہیں، منطق، فلسفہ، اس کی طرف۔ اہل حدیث ہیں تو وہ صرف حدیث، فقہ سے بھی کوئی بحث نہیں، نہ فقہ سے بحث نہ اصول فقہ سے بحث، انہیں صرف اصول حدیث اور حدیث سے بحث ہے۔ حنفی مدارس میں یہ ہے کہ وہ دورہ حدیث ان کی چوٹی ہوتی ہے، لیکن وہ تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں، صرف یہی فقہی اختلافات کی بحثیں آتی ہیں اور کچھ نہیں۔ تو انہوں نے جب کچوکے دینے شروع کیے تو اب علماء مجبوراً میدان میں آئے جواب کے لیے۔ اس اعتبار سے انڈائریکٹلی کافی جو ہے ثواب اس شخص کو ملے گا۔ جیسے میں نے کہا تھا پاکستان کے قیام کا کے لیے ہم ممنون احسان ہے پنڈت نہرو کے بھی، ہندوؤں کی تنگ نظری کے بھی، اور پنڈت نہرو نے جس طرح 2 مرتبہ پہلے کیبنٹ مشن پلان کو ٹارپیڈو کیا اور پھر وہ جوائنٹ ڈیفنس آفر جو ہے اس کو ٹھوکر لگائی، اس نے پاکستان کے جداگانہ اور ایک آزاد ملک کی حیثیت سے وجود میں آنے اور باقی رہنے کے لیے ایک سبب پیدا کیا۔ متجددین میں سے سر سید امام ہیں،
اور باقی یہ سب انہی کے خوشہ چین ہیں۔ یہ جو مولوی محمد علی لاہوری، جو در حقیقت تو ساتھی غلام احمد قادیانی کے تھے، اور کچھ غلام احمد قادیانی نے بھی چاہے تفسیر کوئی نہیں لکھی لیکن قرآن مجید کی تعریف اور مدح و ثنا بہت کی ہے۔ قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے، اے بے خبر بخدمت قرآن کمر بے بند، زاں پیشتر کے بانگ برآید فلاں نہ ماند، کہ اے غافل انسان قرآن مجید کی خدمت پر کمر کس لے، اس سے پہلے پہلے کہ یہ آوازہ ہو کہ فلاں شخص رخصت ہو گیا چلا گیا، یعنی مرنے سے پہلے پہلے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ قرآن کی طرف توجہ کے ارتکاز میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے، اگرچہ یہ ضلوا فاضلوا وضلوا ضلالا بعیدا، بعد میں نکل گئے دور۔ تو ان کا ایک ساتھی جو مولوی محمد علی لاہوری، جو بعد میں علیحدہ ہو گئے اور لاہوری فرقے کے وہ بانی بنے، وہ بھی در حقیقت سر سید ہی کا جو سائنٹیفک ریشنلزم ہے اس کو لے کر آئے ہیں اپنی تفسیر میں، انگریزی میں بھی اردو میں بھی۔ اور چونکہ وہ ریشنلزم جو ہے، سائنٹیفک ریشنلزم، اس دور کی ضرورت تھی، یہی وجہ ہے اس کی پاپولیرٹی کی، کہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ 3 سال میں 30,000 نسخے فروخت ہوئے اس کے۔ اور یہاں پر میں ایک ذکر کر دوں کہ یہ مولانا عبدالماجد دریابادی کا میں نے ذکر یہاں کیا ہے۔ ان کی گواہی یہ ہے کہ میں نوجوانی میں بالکل ملحد ہو گیا تھا، خدا کا منکر، ہر چیز کا منکر۔ مجھے نفس مذہب کی طرف لانے والی لوٹا کر وہ کتاب تو ہے گیتا۔ گیتا نے مجھے روحانیت اور مذہب کی طرف راستہ دوبارہ دکھایا، اور مذہب میں اسلام کی طرف لانے والی وہ یہی مولوی محمد علی لاہوری کا ترجمہ ہے قرآن انگریزی کا۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا دریابادی بہت ممنون احسان تھے اور بڑے ریلیکٹنٹ رہے ہیں آخری وقت تک ان کو کافر قرار دینے میں۔ احسان کا بوجھ تھا ان کے کندھے پر۔ بہرحال اس کی پاپولیرٹی کا سبب سمجھ لیجئے، وہی ریشنلزم سر سید کا جو اس دور کی ایک ضرورت تھی۔ پھر وہیں سے یہ چکڑالویت میں نے نہیں لکھا یہاں پہ، مولانا عبداللہ چکڑالوی، اور یہ مشرقیت، عنایت اللہ مشرقی کا سارا تھاٹ جو ہے وہ بھی اسی سائنٹیفک ریشنلزم کا ہے، اسی لیے بہت مقبول ہوا، جنگل کی آگ کی طرح پھیلا۔ اور اسی میں پرویزیت، غلام احمد پرویز، اسی میں فضل الرحمانیت، ڈاکٹر فضل الرحمان جن کی کتاب الاسلام کے خلاف ایک بڑی ایجیٹیشن ہوئی تھی 1968 میں، یہ ایک شاخ ہے، اور ان میں امام ہے سر سید۔ سر سید بہت پختہ عالم تھے۔ سر سید اور مولانا قاسم نانوتوی ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں، تو یہ ایسے نہیں ہیں کچے پکے آدمی نہیں تھے، بڑے پختہ عالم تھے، عربی پر انہیں عبور تھا، مذہب ان کا یعنی کہ ان کی ہڈیوں میں تھا، لیکن بس ایک وقتی جو ایک رو تھی، مغرب کی سائنس آئی، انگریز غالب ہو کر آیا، فاتح کی حیثیت سے آیا، سائنس کا ایک روب تھا، وہ بہت دور نکل گئے۔ اور اس میں صرف نوٹ کر لیجئے معلومات کی حد تک، اگرچہ ہمارے موضوع میں نہیں ہے یہ، کہ ان کا کاؤنٹر پارٹ مصر میں، اس لیے کہ اس میں نشت ثانیہ میں الفاظ آئے ہیں مصر اور ہند کے نیم متکلم لوگوں نے، تو علامہ رشید رضا صاحب تفسیر المنار، اور ان کے شاگرد یا جانشین یا خلیفہ مفتی محمد عبدہ، یہ در حقیقت سر سید کا کاؤنٹر پارٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر المنار بھی بہت ہی سائنٹیفک فینومینا، اس کے حوالہ، اس کے ذریعے سے بات ہوئی تو بہت ہی مقبول ہوئی، لیکن میں نے ان کا مطالعہ نہیں کیا ہے، میں جو بات کہہ رہا ہوں ان کے بارے میں وہ زیادہ تر شنید پر مشتمل ہے۔ اچھا، اب انہوں نے کچوکے جو لگائے تو یہ میں نے اس لیے یہ نشان لگایا ہے، انہوں نے جگایا، ہوش میں آؤ، کھڑے ہو، کمر کسو، کام کرو۔ تو اب جو یہاں پر رد عمل جو ہوا ہے، رد عمل پھر رد عمل کا رد عمل، وہ تو پھر چلا۔ تو آرتھوڈاکس علماء میں، قدامت پسند علماء میں سے اہم ترین نام یہ ہیں شیخ الہند محمود حسن، اس لیے کہ ان کا شہرہ بہت تھا، ان کی عظمت تھی، سیاسی، دینی، ہر اعتبار سے بہت مشہور انسان، اسیر مالٹا۔ ان کا ترجمہ اور شیخ الاسلام مولانا عثمانی، شبیر احمد عثمانی نے اس کے حواشی مکمل کیے، 5 پاروں کے ہیں، حضرت محمود حسن صاحب کے ہی، اور پھر باقی شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کے ہیں۔ یہ ہے ایک سلسلہ۔ دوسرا سلسلہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ،
حلقہ دیوبند میں زیادہ معروف یہ ہے ان کی تفسیر بیان القرآن. یہ چونکہ تصوف کے میدان میں ساری دلچسپی رہی، سیاست میں آئے نہیں. تصنیف و تالیف یا تصوف اور خانقاہ میں لوگوں کی تربیت، یہی دو کام تھے، تو انہوں نے کام بہت کیا ہے. ان کی ایک تفسیر سے 3 تفسیریں لکھنی ہیں. مولانا عبد الماجد دریابادی کی تفسیر ماجدی جو ہے وہ بھی اسی پر مبنی ہے. صرف اضافہ کیا کیا ہے انہوں نے، ہسٹری آف بائبل اور ہندو مت کے جو بھی تقابلی مطالعہ ہے اسلام کا کرسچینٹی کے ساتھ، اسلام کا ہندو مت کے ساتھ، اس کے حوالے اس کے اندر موجود ہیں، چونکہ یہ دونوں ان کے موضوعات تھے. باقی تفسیر پوری کی پوری وہی بیان القرآن ہے. کسی رائے میں انہوں نے مولانا تھانوی کی رائے سے اختلاف نہیں کیا ہے، بلکہ شنید تو یہی ہے کہ بیعت بھی ہو گئے تھے مولانا تھانوی سے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، مولانا تھانوی نے ان کی بیعت قبول نہیں کی تھی، واللہ عالم. دوسری تفسیر اس سے نکلی معارف القرآن، جو مولانا کاندھلوی، وہ بھی مکمل نہیں کر سکے تھے مولانا ادریس احمد کاندھلوی، تو ان کے صاحبزادے مولانا محمد مالک کاندھلوی نے مکمل کی. تیسری تفسیر، اس کا نام بھی بیان القرآن ہے، یہ مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھی ہے. یہ کافی پاپولر ہوئی ہے، ان کا حلقہ کافی ہے، تعارف بہت ہے. معارف القرآن، میں نے کیا کہا تھا؟ بیان القرآن، معارف القرآن. اور یہ اس وقت یوں سمجھیے کہ میرا جہاں تک مشاہدہ، تفہیم القرآن کے بعد نمبر 2 تعداد کے اعتبار سے اس وقت یہ معارف القرآن جو ہے مولانا مفتی شفیع صاحب کی. انہوں نے یہ کیا ہے کہ فقہی مسائل جو ہے مباحث، ان کا اضافہ کر دیا ہے زیادہ. کچھ وہ مسائل السلوک بھی، لیکن زیادہ فقہی، چونکہ یہ مفتی ہیں بنیادی طور پر. انہی کے نقش قدم پر اب یہ پھر رد عمل ہے. تو مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کو بھی خیال آیا کہ اب اگر ہمارے لوگ وہ پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، لہذا انہیں صحیح راہ پر رکھنے کے لیے ہمیں بھی اپنا ترجمہ. تو انہوں نے وہی کیا، بالکل یہ پیرلل ہے. انہوں نے ترجمہ کیا، ان کے حواشی مفتی نعیم الدین مراد آبادی نے لکھے، جیسے شیخ الہند کا ترجمہ اور شیخ الاسلام کی حواشی. ایسے ہی مولانا احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ اور مفتی نعیم الدین، مفتی محمد نعیم ہے غالباً، محمد نعیم مراد آبادی، ان کے نعیم الدین، ان کا یہ حواشی. پھر ایک حلقہ جو ہے، ویسے تو یہ بریلوی حلقہ کہلاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بریلوی نہیں ہیں. یہ لوگ جو تصوف کے مختلف مراکز رہے ہیں، ان کو بریلوی کہہ دینا بہت غلط ہے. بریلوی انہی کو کہنا چاہیے کہ جو ان کے متبعین اور ان کے تلامذہ یا ان کے بیعت کنندگان ہیں، مرید ہیں. لیکن ان میں پیر کرم شاہ صاحب کی تفسیر جو آئی ہے وہ بہت براڈ مائنڈڈ ہے. یہ الازہر سے بھی پڑھ کر آئے تھے، انہوں نے مولانا مودودی کے بھی حوالے دیے ہیں، مولانا تھانوی کے بھی دیے ہیں. اس لیے بریلوی اس کو ڈس اون کرتے ہیں، اپنی تفسیر نہیں مانتے. اسی طرح اہل حدیث حضرات کے ہاں بھی مولانا ثناء اللہ امرتسری کی تفسیر ثنائی، ایک احسن التفاسیر، بہت سادہ اور آسان تفسیر بھی، اور بھی ہوں گے. یہ گویا کہ کسی بھی اعتبار سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مکمل ہے، لیکن بس اصل سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک ایکسٹریم وہ ہے، ایک ایکسٹریم یہ ہے. یہ آرتھوڈاکس ہیں، اسلاف کے ساتھ بندھے ہوئے. تھوڑا تھوڑا فرق دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا جو مسلکوں کا ہے وہ اس میں آ جائے گا. باقی بائی اینڈ لارج تفسیر کے اندر یہ لوگ اسلاف کے ساتھ جڑے ہوئے. انہیں آرتھوڈاکس کہیں، فنڈامنٹلسٹ کہیں، اور جو بھی ان کے لیے نام. البتہ درمیانی راہیں کچھ پیدا ہوئی. ان میں 2 اشخاص اہم ترین ہیں، ڈاکٹر اقبال اور مولانا شبلی. میں یہاں خاص طور پہ علامہ اقبال نہیں کہہ رہا، اس کی وجہ بعد میں سمجھ میں آ جائے گی آپ کو. ڈاکٹر اقبال. ڈاکٹر اقبال عالم نہیں، مفسر نہیں، تفسیر کوئی لکھی نہیں، لیکن انہوں نے اپنے اشعار میں قرآن مجید کے مضامین، قرآن مجید کے نکات، اس کے معارف، اس کی تعلیمات، اس کی ہدایت، اس کی رہنمائی کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا. اور ریکنسٹرکشن جو ہے، ان کے جو لیکچرز ہیں، ان کا بھی آغاز قرآن کے ذکر سے ہوتا ہے، اور قرآن کا وہ انر کور، مغرب موجودہ تہذیب کا جو ہے وہ قرآن ہی کا دیا ہوا یہ فکر ہے، وغیرہ وغیرہ. بہرحال ان کا ایک فکر ہے قرآن کا. اور پھر ان کو اس رخ پر جو ان کے شاگرد کی حیثیت کہہ لیں، اگرچہ براہ راست شاگرد یہ کبھی نہیں رہے، اور نہ یہ ان کے مصاحبین میں سے تھے ڈاکٹر رفیع الدین، لیکن علامہ اقبال کے فکر کو بھی، ان کے فلسفہ خودی کو، جو ان کی کتاب ہے آئیڈیالوجی آف دی فیوچر، اس میں، اور پھر یہ کہ اسلام، قرآن اور علم جدید نامی ایک بڑی کتاب. تو یہ در حقیقت اس لائن کے آدمی ہیں. مولانا شبلی کے زیر اثر 2 بڑی زبردست شخصیتیں پروان چڑھیں.
مولانا فراہی تو ان کے عزیز تھے، پھپھی زاد ماموں زاد بھائی ہیں آپس میں، مولانا شبلی اور مولانا فراہی، اور بڑے زمیندار تھے مولانا شبلی بھی اور مولانا فراہی بھی۔ تو ان کے زیر اثر مولانا فراہی بھی رہے اور مولانا ابوالکلام بھی رہے۔ ابوالکلام بھی گویا کہ اسی کی شاخ ہے اور مولانا فراہی بھی۔ فرق ان کے مزاجوں میں جو ہے وہ تفصیل سے اب ہم پڑھ لیں گے۔ ایک میں ڈائنامزم تھا، ایک داعی تھا، ایک میں خطابت کا جوش تھا، ایک میں تحقیق کا مادہ تھا، غور و فکر تھا، قرآن پر مائکروسکوپ لگا کر بیٹھ جانا، نہ وہ مقرر نہ خطیب، کوئی تصانیف بھی نہیں، کوئی سیاست میں حصہ بھی نہیں، خاموش۔ ان کے معنوی جانشین بنے مولانا ابوالعلا مودودی، اور ان کے تو واقعتاً شاگرد رشید اور جانشین مولانا اصلاحی۔ یہ ہے سکولز آف تھاٹ۔ یہ اس مضمون میں اب آئیں گے، اور یہ سن لیجئے کہ اس پیر خاکے کی اتنی تصویب ہوئی اور اتنی اس کی قدر کی گئی کہ مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تعریف کی اس مضمون کی، اور اپنی ایک کتاب، 2 کتابیں عربی زبان میں انہوں نے لکھی تھی اس زمانے میں، ایک مولانا مودودی پر من هو المودودی، اور ایک اور تفسیر کے اوپر اعتراضات کیے تھے مولانا مودودی اور ابوالکلام کی تفسیر پر، وہ مجھے ہدیتاً دی اور بہت تعریف کی کہ یہ مضمون بہت عمدہ ہے۔ دوسرا خط مجھے مدینہ منورہ سے آیا کہ شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا علی میاں سے پوچھا کہ علی میاں آپ نے وہ مضمون پڑھا ہے میثاق میں جو چھپا ہے؟ جب ان کا کہ نہیں میری نظر سے نہیں گزرا، تو فرمایا کہ لے جاؤ یہ پرچہ، پڑھو اس کو، لیکن مجھے واپس کر دینا۔ چنانچہ وہاں ایک صاحب نے دیکھا اور معلوم ہوا انہیں، مولانا عبد الملک جامعی جو اب بھی مدینہ منورہ میں ہیں، انہوں نے پھر مجھے خط لکھا، وہ میں نے شائع کر دیا تھا میثاق میں، اس کا عکس بھی اس کتاب میں شامل کر رہا ہوں، تاکہ ایک سند کے درجے میں ہو کہ یہ چیز وہ ہے کہ جس کو بڑے چوٹی کے علماء نے سراہا ہے اور سمجھا ہے کہ ہاں بات ٹھیک ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ مجھے اللہ کے فضل و کرم سے ایسے حالات اللہ نے میرے لیے پیدا کیے کہ میں نے 4 ان گوشوں سے استفادہ کیا ہے۔ میرے قرآنی فکر کے یہ 4 ڈائمنشنز ہیں، اور اس میں در حقیقت عجیب سی بات ہے، یہ تو ہے شیخین، شیخ الہند شیخ الاسلام، یہ ہے ابوین ابوالکلام ابوالعلا، یہ ہے ڈاکٹرین، ڈاکٹر اقبال، اس لیے یہاں علامہ نہیں لکھا میں نے، ڈاکٹر اقبال، ڈاکٹر رفیع الدین، اور یہ جو فراہی اصلاحی یہ بھی ہم وزن ہیں۔ تو میں نے جو اکتساب کیا ہے، باقی اپنی سوچ ہے، اپنا غور و فکر ہے، اس میں اضافہ ہے، اپنے سائنٹیفک بیک گراؤنڈ سے فلسفیانہ میرا مزاج منطقی مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اس طرح سے اس کے اندر میں نے اضافہ کیا ہے وہ علیحدہ، لیکن میری بیسک سورسز یہ 4 ہیں، جن کو میں نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میرے فکری آبا اسلاف یہ ہیں۔ ان میں سے البتہ یہ ہے، ڈاکٹر رفیع الدین صاحب سے میرا بڑا گہرا ربط رہا، بہت ہی، اس کی بھی داستان اگلے مضمون میں موجود ہے، لیکن ظاہر بات ہے ڈاکٹر اقبال صاحب سے میرا کوئی پرسنل ربط نہیں رہا، مولانا ابوالکلام سے پرسنل ربط نہیں رہا، لیکن مولانا ابوالعلا مودودی سے 10 سال کا بہت ہی گہرا قرب والا تعلق رہا ہے۔ ویسے تو 1946 میں ان سے مل آیا تھا دارالاسلام جا کر بھی، جبکہ میں ابھی میٹرک کا امتحان میٹرک میں تھا، ابھی پڑھ رہا تھا، لیکن یہ کہ پھر 7 سال میرے زمانہ تعلیم علمی کے اور 3 سال جماعت کی رکنیت، 2.5 سال تقریباً، یہ 10 سال ہے 47 سے 57 تک، اس میں گہرا ربط رہا۔ اسی طرح مولانا فراہی کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن مولانا اصلاحی سے میرا بڑا قریبی تعلق 15-16 برس کا۔ تو ان حضرات کے ساتھ جو میرا ربط رہا اور جو ٹوٹا، وصل اور فصل، اس کی میں نے تھوڑی سی داستان لکھ دی ہے اس میں کہ وہ کیا معاملہ تھا، ربط و تعلق ہوا کس بنیاد پر، انقطاع ہوا کس بنیاد پر۔ یہ ہے بقیہ اس کتاب کے جو مباحث ہیں، تو ان کو ذرا اچھی طرح ذہن میں جما لیں۔ اس میں سائنٹیفک تھاٹ ہے، اس میں تدبر قرآن، گہرائی میں نظم قرآن، تفسیر القرآن بالقرآن، اس میں دعوت، جہاد کی للکار، حرکت، ڈائنامزم، اور یہ در حقیقت اس کو میں کہتا ہوں عروۃ الوثقی، وہ کنڈا جس کو میں نے تھاما ہوا ہے، ان کے حوالے سے اسلاف کے ساتھ جڑا ہوا ہوں۔ باقی میں ہاتھ پاؤں مارتا ہوں ادھر ادھر، سائنس میں، فلسفے میں، منطق میں، تصوف میں، لیکن اپنے تعلق کو ان کے ساتھ میں نے ایک ہاتھ میرا جمع ہوا اس کنڈے کے ساتھ، تاکہ اسلاف سے آدمی دور نہ ہو جائے۔
یہ ہے در حقیقت میرا سارا معاملہ. اب جلدی سے ہم انشاءاللہ پڑھ سکیں گے اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس سے قبل صفحہ 116 ہے اس کا. ہم اس سے قبل ایک موقع پر قدر تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں ملت اسلامی کے نشأت ثانیہ کے عمل کے دوران دو متضاد نقطہ نظر اور طرز ہائے فکر پروان چڑھتے گئے. ایک وہ جس کا منبع اور سرچشمہ علی گڑھ بنا، اور دوسرے وہ جس کے مرکز و محور کی حیثیت دیوبند کو حاصل ہوئی. یہ ہمارے نشأت ثانیہ میں بھی موجود ہے، اور کل انشاءاللہ جو ہم مطالعہ کریں گے اسلام اور پاکستان، اس میں جو سیاسی موقف میں اختلاف ہوا اس کے اوپر بحث ہو جائے گی. اس وقت تفسیر قرآن کے ضمن میں جو ہوا اس کا تذکرہ. ابتدا میں راسخ العقیدہ علماء کی گرفت مسلمان معاشرے پر اتنی مضبوط تھی کہ علی گڑھی طرز فکر کو اپنے لیے راستہ بنانے میں شدید مخالفت و مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. لیکن بعد میں حالات کے تقاضوں کے تحت اس کے اثرات وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے گئے اور علماء کا حلقہ اثر سکڑتا چلا گیا. تاہم اب بھی ہمارے جسد ملی کے بحر محیط میں دو روئیں، یہ دونوں روئیں بالکل مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان کسی شان کے ساتھ بہہ رہی ہیں. اور اگرچہ قومی اور سیاسی میدان میں علی گڑھی مکتب فکر کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی، مسلم لیگ اور پاکستان، تاہم مذہبی میدان میں اب بھی غلبہ و اقتدار راسخ العقیدہ علماء ہی کو حاصل ہے. اس تفرقہ و اختلاف کے جو اثرات ہماری قومی اور سیاسی جد و جہد پر مترتب ہوئے وہ ہماری اس وقت کی گفتگو کے موضوع سے خارج ہے، وہ کل زیر بحث ہے. اس وقت صرف یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن حکیم کی جانب توجہ و التفات کا جو رجحان پیدا ہوا اس میں بھی یہ دونوں رنگ بالکل علیحدہ علیحدہ نظر آتے ہیں. چنانچہ متذکرہ بالا تراجم و تفاسیر کو بنیادی طور پر دو گروپوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک متجددانہ رنگ کی حامل تفاسیر جن کے ضمن میں سر سید احمد خان مرحوم کی تفسیر کو اصل الاصول کی حیثیت حاصل ہے، اور دوسری روایتی انداز کی راسخ العقیدہ تفاسیر جن میں حضرت شیخ الہند کا ترجمہ اور مولانا تھانوی کی تفسیر بنیادی اور اساسی اہمیت کی حامل ہے. چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے تراجم و تفاسیر یا بالفاظ دیگر فکر قرآنی کے میدان میں خواہ مولوی عبداللہ چکرالوی کی چکرالویت ہو، خواہ مولوی محمد علی لاہوری کی لاہوریت، اور خواہ علامہ عنایت اللہ المشرقی کی مشرقیت ہو، خواہ چودھری غلام احمد پرویز کی پرویزیت، یہ سب فکر سر سید ہی کی شاخیں ہیں. اس میں اور اضافہ میرے ذہن میں آیا، بعض حضرات نے سائنٹیفک تفسیریں لکھی. چنانچہ ایک کیمسٹری کے پروفیسر ہوتے تھے وارث صاحب، انہوں نے بھی ایک تفسیر لکھی ہے بالکل خالص سائنٹیفک انداز میں، جن کا قتل بھی ہو گیا تھا. ان کے ملازم نے قتل کیا تھا یہیں مزنگ کے علاقے میں. ان کو اکیلے تھے، تنہا تھے، اور وہ شادی کی نہیں تھی، بس ساری عمر لکھنے پڑھنے کا کام. تو ان کی تفسیر تھی خالص سائنٹیفک. جی اچھا، اس وقت وہ اکیلے تھے. اچھا، میں نے کہا شاید چشتی صاحب کی طرح کو. دوسری طرف مولانا تھانوی کے بیان القرآن پر مبنی تین مزید تفسیریں منصع شہود پر آ چکی ہیں. ایک مولانا عبد الماجد دریابادی کی تفسیر جس میں تقابل ادیان اور خصوصاً بائبل ہسٹری کے ضمن میں بہت مفید مباحث ہیں. دوسری مولانا محمد ادریس کاندھلوی کی تفسیر جس میں کلامی مسائل پر زیادہ توجہ کی گئی ہے. اور تیسری مولانا مفتی محمد شفیع کی تفسیر جس میں فقہی مسائل سے زیادہ اعتنا کیا گیا ہے. جہاں تک مقدم الذکر مکاتب فکر کا تعلق ہے، ہمیں ان سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور ہم انہیں ضلالت و گمراہی ہی کے مختلف رنگ یعنی شیڈز سمجھتے ہیں. بھائی ہمارا اس جائزے میں ان کا ذکر دو وجوہ سے کیا گیا ہے. ایک یہ کہ ان کی مساعی سے بھی امت کے بعض عناصر میں قرآن مجید سے ایک دلچسپی پیدا ہوئی،
اور اگر ان کے زیر اثر یہ دلچسپی غلط رخ پر، اور اگرچہ ان کے زیر اثر یہ دلچسپی غلط رخ پر پڑ گئی، تاہم اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اگر قرآن حکیم کے حقیقی اور اصلی علوم و معارف پیش کیے جائیں تو ان مکاتب فکر سے منسلک لوگوں کو بآسانی راغب کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ان مکاتب فکر نے گویا ایک دعویٰ تھیسس کی شکل اختیار کر لی، جس کے جواب دعویٰ اینٹی تھیسس کے طور پر راسخ العقیدہ علماء کو ترجمہ و تفسیر قرآن کی طرف متوجہ ہونا پڑا، اور اس طرح ایک بہت بڑا ذخیرہ اردو تراجم و تفاسیر کا تیار ہو گیا، جس سے قرآن مجید کی جانب عوام کی توجہات کے انعطاف کا عمل تیز تر ہو گیا۔ ویسے یہ عرض کرنا غالباً خارج از محل شمار نہیں ہوگا کہ خود علماء کے حلقوں میں تاحال بھی قرآن حکیم پر توجہ اس درجے مرکوز نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ راقم الحروف نے ایک بار مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، یہاں مدظ اللہ چونکہ اس وقت وہ زندہ تھے، سے دریافت کیا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ اصول حدیث اور اصول فقہ پر تو ہمارے یہاں ضخیم تصانیف موجود ہیں، لیکن اصول تفسیر پر کل دو مختصر رسالے ملتے ہیں، ایک امام ابن تیمیہ کا اور دوسرا شاہ ولی اللہ دہلوی کا۔ اس کا جواب تو مولانا نے قدر توقف کے بعد ہی، تھوڑی دیر تو خاموش رہے تھے، کچھ چکرا گئے تھے، لیکن پھر جواب دیا اور صحیح دیا۔ قدر توقف کے بعد یہ دیا کہ اصل میں اصول فقہ کی کتابوں میں اصول تفسیر بھی زیر بحث آ جاتے ہیں، کیونکہ قرآن بھی تو ادلہ اربعہ میں سے ایک ہے، بنیادی ہے، تو اس سے استنباط کے کیا طریقے ہوں گے یہ اصول فقہ کے اندر موضوع بن جاتے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اس میں پھر فقہ والا حصہ ہی قرآن کا جو ہے اسی کے متعلق بات آئے گی، باقی حصوں سے کہ تفسیر کے اصول کیا ہوں گے اس پر کوئی گفتگو نہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام تھا، میں ان سے جواب الجواب کی شکل میں الجھ تو نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے ذرا تھوڑا سا رخ بدل کر اب دوسرا سوال کیا۔ لیکن جب میں نے دریافت کیا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ آپ کے دارالعلوم میں تخصص فی الحدیث کا شعبہ بھی ہے اور تخصص فی الفقہ کا بھی، لیکن تخصص فی التفسیر کا شعبہ موجود نہیں ہے، تو اس پر مولانا نے پوری فراخ دلی کے ساتھ تسلیم فرمایا کہ یہ ہماری کوتاہی ہے۔ اسی طرح حیرت ہوتی ہے کہ حلقہ دیوبند کے علماء کرام کے دلوں میں حضرت شیخ الہند کا جو مقام و مرتبہ ہونا چاہیے اور فی الواقع ہے وہ اظہر من الشمس ہے، لیکن ان کی آخری نصیحتوں میں سے اہم ترین نصیحت جسے نقل فرمایا مفتی محمد شفیع نے، اس پر کہیں عمل نظر نہیں آتا الا ماشاءاللہ۔ وہ اس کتاب کے مقدمے میں پہلے صفحے پر درج ہے۔ بہرحال علی گڑھ اور دیوبند کی ان دو انتہاؤں کے مابین ملت اسلامیہ ہند کے محیط میں فکر قرآنی کے 3 سوتے اور پھوٹے، اب یہ درمیانی راہیں ہیں، جنہیں مجموعی طور پر سنتھسس سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ منبع اور سرچشمہ، ایک وہ جس کا منبع اور سرچشمہ بنے علامہ اقبال مرحوم، جو معروف و متداول معنوں میں تو نہ مترجم قرآن تھے نہ مفسر قرآن، بلکہ ان کی تعلیم بھی نہ کسی دارالعلوم میں ہوئی تھی نہ جامعہ اسلامیہ میں، اس کے برعکس وہ اسکولوں اور کالجوں کے تعلیم یافتہ اور یورپی یونیورسٹیوں کے فیض یافتہ تھے۔ بھئی ہمہ قرآن حکیم کی ترجمانی کے اعتبار سے ان کا مقام یقیناً رومی ثانی کا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے پورے اعتماد کے ساتھ مناجات بحضور سید المرسلین میں یہ تک کہہ دیا، گر دلم آئینہ بے جوہر است ور بحرفم غیر قرآن مزمرست، پردہ ناموس فکرم چاک کن این خیاباں راز خارم پاک کن، روز محشر خار و رسوا کن مرا بے نصیب از بوسائے پاک مرا۔ وہ شعر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، گوہر دریائے قرآن سفتام، میں نے تو در حقیقت قرآن کے دریا سے موتی نکالے ہیں، یہ ان کا دعویٰ۔ اور یہاں جو بات کہی ہے کہ اس قدر بد دعا اپنے آپ کو کہ اے نبی اگر میرے فکر میں قرآن کے سوا کوئی اور شے شامل ہو گئی ہے، اور اگر میرا یہ جوہر جو ہے آئینہ جو ہے بے جوہر ہے، تو میرے فکر کا پردہ چاک کر دیجئے، ناموس پردہ ناموس فکرم چاک کن، پھر میری حیثیت ایک کانٹے کی ہے جس کو ہٹا دینا چاہیے راستے سے۔ یہ شاہراہ جو ہے ای خیاباں راز خارم پاک کن، میرے خار کو ہٹا دینا چاہیے، اور اس سے بڑی بد دعا اور کیا ہوگی، روز محشر خار و رسوا کن مرا بے نصیب از بوسائے پاک کن مرا۔ چنانچہ ان کے اشعار تو ایمان و یقین کے کیف و سرور، محبت الہی اور عشق رسول کے سوز و گداز،
اور جذبہ و جوش ملی سے مملو ہیں ہی، ان کے خطبات بھی در حقیقت وقت کی اعلیٰ ترین فکری سطح پر مطالعہ قرآن حکیم ہی کی ایک کوشش کا مظہر ہیں، جس کے ذریعے علامہ مرحوم نے جدید ریاضیات و طبیعیات اور فلسفہ و نفسیات کا رشتہ قرآن حکیم کی اساسی تعلیمات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بغیر دور حاضر میں دین و مذہب کی گاڑی کا آگے چلنا محال مطلق ہے۔ یہ ہم نشرت ثانیہ میں پڑھ چکے ہیں۔ علامہ مرحوم کی اس فکری کاوش کے ضمن میں ان کے معروف ہم نشینوں نے تو کوئی مزید کام نہیں کیا، البتہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے اس سلسلے میں خاصی وقیع خدمات سر انجام دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک طرف قرآن اور علم جدید نامی تالیف کے ذریعے بعض جدید اور اہم نظریوں اور فلسفوں جیسے ڈاروین کا نظریہ ارتقاء، فرائیڈ کا نظریہ جنس، مارکس کا نظریہ جدلی مادیت وغیرہ کا جائزہ قرآن حکیم کی روشنی میں لیا اور ان کے صحیح اور غلط اجزاء کی نشاندہی کی کوشش کی، اور دوسری طرف آئیڈیالوجی آف دی فیوچر نامی تصنیف کے ذریعے علامہ مرحوم کے فلسفہ خودی کو ایک مرتب اور منظم نظام فکر کی حیثیت سے واضح کیا اور ثابت کیا کہ نوع انسانی کا مستقبل اسی نظریے کے ساتھ وابستہ ہے۔ بر صغیر میں قرآنی فکر کا دوسرا دھارا مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی شخصیت سے پھوٹا، جس پر فکر سے زیادہ دعوت کا رنگ غالب تھا۔ مولانا مرحوم مفسر قرآن کی حیثیت سے تو بہت بعد میں متعارف ہوئے، اس لیے کہ ترجمان القرآن کی جلد اول 1930 کے لگ بھگ شائع ہوئی، تاہم ان کی قرآن حکیم کی ترجمانی اور قیام حکومت الہیہ کے لیے دعوت جہاد کا ڈنکا بر صغیر کے طول و عرض میں 1912 تا 1916 الہلال اور البلاغ کے ذریعے بج چکا تھا، اور اس کے ضمن میں وہ حضرت شیخ الہند ایسی عظیم شخصیت تک سے خراج تحسین وصول کر چکے تھے۔ افسوس ہے کہ 1920 اور 1921 میں جب بعض علماء کی مخالفت کے باعث مولانا مرحوم امام الہند کے منصب پر فائز ہوتے ہوتے رہ گئے، تو ایک شدید رد عمل ان کی طبیعت میں پیدا ہوا، اور وہ یہ سور پھونک کے تم سو گئے کہاں آخر کے مصداق اس راہ ہی کو تج کر انڈین نیشنل کانگریس کی بھول بھلیوں میں گم ہو کر رہ گئے، اور اس طرح کم از کم عارضی طور پر بر صغیر میں قرآنی فکر کے اس دھارے کے سوتے خشک ہو گئے۔ مزید افسوسناک امر یہ کہ گاندھی جی کی شخصیت کے زیر اثر مولانا مرحوم وحدت ادیان کے بھی پرچارک بن گئے، اور اس طرح گویا برہمو سماج کی تقویت کا ذریعہ بن گئے۔ تاہم الہلال اور البلاغ کی دعوت اتنی بودی اور بے جان نہ تھی کہ اس طرح ختم ہو جاتی، چنانچہ اس نے فوراً ہی ایک دوسری فعال شخصیت کی صورت میں ظہور کر لیا، جس نے اولاً مولانا آزاد مرحوم کے نعرہ جہاد کو ایک مبسوط تصنیف کا موضوع بنایا، اور الجہاد فی الاسلام ایسی مارکۃ الآراء کتاب بالکل نو عمری میں لکھ ڈالی، اور پھر 1932 سے مولانا آزاد کی تفسیر ترجمان القرآن کے ہم نام ماہنامے کے ذریعے قرآن حکیم کی ترجمانی اور خاص طور پر اس کی انقلابی دعوت کے تسلسل کو باقی رکھا۔ یہ ہے مولانا ابوالعلا مودودی، جنہوں نے ایک طرف قیام حکومت الہیہ کے نصب العین کے پیش نظر 1941 میں جماعت اسلامی قائم کی، اور دوسری طرف تفہیم القرآن کے ذریعے قرآن مجید کی تعلیمات اور خصوصاً اس کی انقلابی دعوت کا تعارف بر صغیر کے طول و عرض میں بالخصوص جدید تعلیم یافتہ نسل کے ایک بہت بڑے حلقے میں کرا دیا، اور اگرچہ اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے کہ اپنے پیش رو کی طرح جو ایک وقتی سی رکاوٹ سے بددل ہو کر کانٹا ہی بدل گیا تھا، یعنی مولانا آزاد، مولانا مودودی بھی قیام پاکستان کے وقت کچھ فوری سی توقعات اور وقتی سے امکانات سے دھوکہ کھا کر پاکستانی سیاست کے گرداب میں کود پڑے، اور پورے 30 برس ہونے کو آئے، جب یہ مضمون لکھا تھا مولانا زندہ تھے، پورے 30 برس ہونے کو آئے کہ وہ پوری جماعت سمیت اسی صحرائے تیہ میں سرگرداں ہیں، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ 40 سال پورے کر کے بھی انہیں یا ان کی جماعت کو اس صحرا نوردی سے نجات ملے گی یا نہیں۔ اور اس پر بھی جتنا افسوس کیا جائے کم ہے کہ عمر کے آخری مرحلے میں خلافت اور ملوکیت نامی تالیف کے ذریعے مولانا مودودی رفض اور تشیع کی تقویت کا موجب بن گئے۔ اہل تشیع کے گھروں میں گھی کے چراغ جلے جب یہ کتاب چھپی ہے، کہ ہم ہی برا نہیں کہتے حضرت عثمان کو، یہ دیکھو شاہد شاہد من اہلہا، یہ کہہ رہے ہیں۔ تاہم ان کی خدمات بالکل رائے گاہ جانے والی نہیں ہیں۔ انہوں نے بلا مبالغہ لاکھوں انسانوں کے دلوں میں اسلام کے غلبے کی آرزو پیدا کی ہے، اور ہزاروں کو اس جد و جہد میں عملاً مبتلا کیا ہے،
اور اگرچہ ایک غلط فیصلے اور اس پر بیجا اصرار نے ان کی 40 سالہ مساعی کو غلط رخ پر ڈال کر رکھ دیا ہے، تاہم قرآن کی انقلابی دعوت کا جو سور انہوں نے پھونکا ہے وہ یقیناً بہت سے دلوں کو گرماتا رہے گا۔ اور کیا عجب کہ ابوالکلام آزاد مرحوم ثم ابو الاعلیٰ مودودی کی یہ دعوت جہاد پھر کسی گوشے سے نئی آب و تاب اور تازہ جوش و خروش کے ساتھ ابھرے، وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ بہرحال ہم اپنی سی کوشش اسی ضمن میں کر رہے ہیں تنظیم اسلامی کے قافلے کے تحت۔ اب تیسرا دھارا، وہ عظیم شخصیت جس سے بر صغیر میں دیوبند اور علی گڑھ کے مابین قرآنی فکر کا تیسرا سوتا پھوٹا، مولانا حمید الدین فراہی کی ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ قدیم اور جدید کا حسین ترین امتزاج انہی کی ذات میں ہوا ہے۔ چنانچہ مولانا فراہی کی وفات پر جو تعزیتی مضمون مولانا سید سلیمان ندوی نے ماہنامہ معارف شمارہ 21 ہے غالباً 1-2 جلد 27 بابت جنوری فروری 1931 میں مولانا فراہی ہی کے اس شعر کو عنوان بنا کر لکھا تھا کہ فغاں کی گشت نیوشندہ سخن خاموش خاموش وگر چگونہ تسلی کنم منی لب و گوش۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بہرحال یہ میں پڑھ نہیں رہا ہوں اس کو، یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا۔ انہوں نے 20 سال ہی کی عمر میں اس دور کے چوٹی کے علماء سے فارسی، عربی اور دینی علوم کی تحصیل مکمل کر لی تھی۔ اس کے بعد وہ علی گڑھ کے ماحول میں رہے اور وہاں انہوں نے انگریزی زبان اور فکر جدید کا مطالعہ براہ راست کیا۔ پھر ان کی نگاہیں قرآن حکیم پر مرتکز ہو گئیں اور انہوں نے باقی پوری زندگی حکمت قرآنی کی گہرائیوں میں غوطے لگانے میں بسر کر دی۔ اور اگرچہ ان کا مزاج کاتا اور لے دوڑی والا نہیں تھا، تو بس جو لکھا فوراً چھاپ کے عام کیا، وہ انداز ان کا تھا ہی نہیں، کاتا اور لے دوڑی کہ بالکل برعکس نیکی کر دریا میں ڈال والا تھا۔ چنانچہ اپنی زندگی میں مفسر یا مصنف و مؤلف کی حیثیت سے شہرت پانے کی کوئی کوشش انہوں نے نہیں کی، بلکہ جو کچھ لکھا اسے حوالہ صندوق کرتے چلے گئے۔ تاہم ان کی جو چند مختصر چیزیں ان کی زندگی ہی میں شائع ہوئیں، انہوں نے ان کے تدبر قرآن کا لوہا منوا لیا، وقت کے چوٹی کے علماء و فضلاء سے منوا لیا، اور ان کی مسائی کا اصل حاصل یہ برآمد ہوا کہ تدبر قرآن کا صحیح نہج واضح ہو گیا اور قرآن حکیم کے معدن علم و حکمت سے معرفت کے ہیرے جواہرات نکالنے کا صحیح طریق معین ہو گیا۔ مولانا فراہی پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و احسان یہ ہوا کہ انہیں ایسے شاگرد بھی میسر آ گئے جنہیں انہوں نے اپنے طرز پر غور و فکر کی تربیت خود دے کر تیار کر دیا، تاکہ وہ ان کے بعد ان کی روشن کی ہوئی راہ پر آگے بڑھ سکیں۔ ان کے ان تلامذہ میں سب سے نمایاں مقام تو حاصل ہے مولانا امین حسن اصلاحی کو، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ حقیقت شرک، حقیقت توحید، حقیقت تقوی اور حقیقت نماز ایسی گرامایہ تصانیف کے ذریعے خالص قرآنی علم کلام کی تدوین کی راہ کھول دی۔ مولانا کی یہ چاروں تصانیف اب یکجا حقیقت دین کے نام سے مطبوعہ موجود ہے۔ اب مجھے معلوم نہیں میں نے ان کو چاروں کو یکجا شائع کیا تھا، بلکہ عمر کے آخری حصے میں صحیح اپنے استاذ کے اصول پر باقاعدہ تفسیر تدبر قرآن بھی تحریر کر دی، جو اب بحمد اللہ تکمیل کو پہنچنے ہی والی ہے، یعنی اس مضمون کی اب تو بہت عرصہ ہوا مکمل ہو گئی۔ اور دوسرے نمبر پر ہے مولانا صدر الدین اصلاحی جو بھارت ہی میں مقیم ہے، باقی اور مولانا اختر احسن اصلاحی، جلیل احسن ندوی اصلاحی اور بہت سے ہیں، لیکن یہ کہ چوٹی کے یہی دو ہیں، مولانا امین احسن اصلاحی اور مولانا صدر الدین اصلاحی۔ باقی اختر احسن کا بہت اونچا مقام تھا لیکن وہ مصنف نہیں تھے۔ اب گویا کہ یہ تین خاکے معین ہو گئے، متجددین اور اس کے مقابلے میں ہمارے آرتھوڈاکس قدامت پسند، اور درمیان میں یہ تین شاخیں جو درمیانی ہیں، بے لگام اور مادر پدر آزاد متجددین اور روایت پرست و قدامت پرست علماء کے بین بین فکر قرآنی کے یہ تین دھارے جو بر عظیم پاک و ہند کے محیط علمی میں بہہ رہے ہیں، بظاہر ایک دوسرے سے بہت مختلف ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے لیے جذب و انجذاب کا شدید میلان رکھتے ہیں۔ کیونکہ تینوں درمیان میں ہیں تو ان کے اندر آپس میں جو ہے وہ ایک قرب ہے۔ ان میں سے مؤخر الذکر دو دھارے در حقیقت پھوٹے ہی ایک عظیم اور گمبھیر شخصیت سے ہیں، جس نے دیوبند اور علی گڑھ کے مابین ایک درمیانی راہ نکالنے کی غرض ہی سے ندوۃ العلماء لکھنؤ میں ڈیرا لگایا تھا۔ ہماری مراد علامہ شبلی مرحوم سے ہے، جنہیں مولانا فراہی اور مولانا آزاد مرحوم دونوں کے مربی کی حیثیت حاصل ہے۔
ہم نے اب سے لگ بھگ 8 سال قبل ایک مفصل مضمون انہی صفحات میں تحریر کیا تھا، جس میں علامہ شبلی، مولانا فراہی اور مولانا آزاد مرحوم کے ذاتی میلانات اور علمی و فکری رجحانات کا جائزہ لیا گیا تھا، جس کی تصویب مولانا عبدالماجد دریابادی نے، جنہیں بلا شبہ اس قافلے کے آخری مسافر کی حیثیت حاصل ہے، ان الفاظ میں کی تھی۔ یہ خط مجھے آیا تھا مولانا دریابادی کا، حیرت ہو گئی، شبلی، فراہی، ابوالکلام تینوں کی یہ نبازی بعد زمانی اور بعد مکانی دونوں کے باوجود اتنی صحیح کیوں کر لی؟ در حیرتم کے بعد فروش از کجا شنید۔ اس تحریر کا حسب ذیل اقتباس طوالت کے باوصف انشاءاللہ قارئین پر گران نہ گزرے گا۔ یہ میری جو پسندیدہ تحریریں ان میں سے ایک ہے، ویسے تو اصل میں تو یہ ہے اسلام اور پاکستان میں عقل اور نقل کی کشمکش والی، لیکن یہاں پر بھی ان کو پڑھ لیجیے۔ مولانا شبلی اپنی ذات میں ایک نہایت جامع الصفات انسان تھے، اور ان کی شخصیت ندوہ کی نسبت بہت زیادہ جامع اور گمبھیر تھی۔ چنانچہ وہ بیک وقت علم و فضل، فلسفہ و کلام، شعر و ادب اور ملی و قومی سیاست، حتیٰ کہ رندی اور رنگینی سب کے جامع تھے۔ ان کے اصل جانشین سید سلیمان ندوی مرحوم کی شخصیت میں مولانا شبلی کی ہمگیر شخصیت کے صرف چند ہی پہلوؤں کا تسلسل قائم رہ سکا۔ نہ ان میں رندی تھی، نہ رنگینی تھی، وہ تو ایک خشک عالم دین، بالکل متقشف۔ پھر وہ بیعت بھی ہو گئے مولانا تھانوی سے جا کر، تو وہ در حقیقت ایک خاص حصے میں تو، یعنی جو بہت اہم کارنامہ تھا مولانا شبلی کا، یعنی سیرت النبی، اس کی جو تکمیل کی ہے انہوں نے، اس میں تو یقیناً وہ جانشینی کا حق ادا کیا ہے۔ لیکن باقی یہ کہ وہ مولانا شبلی کی شخصیت جو ہمہ جہت تھی، اس کے صرف ایک ہی پہلو کا تسلسل ہے جو مولانا سید سلیمان ندوی کی شخصیت میں ہے۔ لیکن ان کے زیر اثر 2 اور ہستیاں ایسی پروان چڑھیں جو ان کی بعض صفات کی وارث بنیں، اور جن میں مولانا شبلی کی شخصیت کے بعض دوسرے پہلو اجاگر ہوئے۔ ہماری مراد مولانا حمید الدین فراہی اور مولانا ابوالکلام آزاد سے ہے۔ یہ دونوں حضرات براہ راست تو ندوی نہیں ہیں، ندوی میں تعلیم نہیں پائی انہوں نے، لیکن ان کی تربیت میں مولانا کا بڑا حصہ ہے۔ ادھر چونکہ بر صغیر کی حالیہ مذہبی فکر کے میدان میں علی گڑھ اور دیوبند کی 2 انتہاؤں کے مابین 2 اہم علمی و فکری سوتے ان ہستیوں کی بدولت پھوٹے ہیں، لہذا ان کا کسی قدر تفصیلی تذکرہ ضروری ہے۔ مولانا فراہی اور مولانا آزاد مرحوم میں متعدد امور بطور قدر مشترک بھی ہیں۔ مثلا ایک یہ کہ دونوں کی تربیت میں مولانا شبلی کا حصہ تھا، دوسرے یہ کہ دونوں کو قرآن حکیم سے خاص شغف تھا، تیسرے یہ کہ دونوں اپنے وقت کے انتہائی وزادار انسان تھے، چوتھے یہ کہ دونوں مولانا شبلی کے بالکل برعکس، جنہوں نے اپنی حنفیت کی شدت کے اظہار کے لیے نعمانی کی نسبت کو اپنے نام کا مستقل جز بنا لیا تھا، یہ دونوں حضرات تقلید سے یکساں بعید و بیزار تھے، اور دونوں کو اصل ذہنی اور علمی مناسبت امام ابن تیمیہ سے تھی۔ لیکن ان اشتراکات کے بعد اختلافات کا ایک وسیع میدان ہے، جس میں یہ دونوں شخصیتیں ایک دوسرے کی بالکل ضد تھیں۔ یہ ہے بہت دلچسپ حصہ، تقابلی مطالعہ۔ تقابل ادیان ہوتا ہے، یہ تقابل اشخاص ہے۔ نمبر 1، مولانا آزاد میں شبلی کی رندی اور رنگینی کا تسلسل بھی موجود رہا۔ وہ جملہ ہم پڑھ چکے ہیں مولانا آزاد کا اپنا، کہ ہم گلی میں زہد اور ردائے رندی کو بیک وقت اوڑھنے کے جرم کے مرتکب ہیں، جبکہ مولانا فراہی بالکل زاہد خشک تھے۔ مولانا آزاد کی وضعداری میں شکوہ و تمکنت کی آمیزش تھی، جبکہ مولانا فراہی پر فقر اور درویشی کا رنگ غالب تھا۔ مولانا آزاد ابوالکلام تھے، اور ان کی شعلہ بیان خطابت میں ایک لاوا اگلنے والے زندہ آتش فشاں کا رنگ تھا، جبکہ مولانا فراہی نہایت کم گو تھے، اور ان کا سکوت ایک ایسے خاموش آتش فشاں سے مشابہت رکھتا تھا جس کے باطن میں تو خیالات و احساسات کا لاوا جوش مارتا ہو، لیکن ظاہر میں وہ بالکل ساکت و صامت۔ مولانا آزاد کی تحریر میں اصل زور عربیت اور عبارت آرائی پر تھا، جبکہ مولانا فراہی کی تحریر نہایت سادہ لیکن مدلل ہوتی تھی۔ مولانا آزاد سیاست کے میدان کے بھی شہسوار تھے، اور دین کی وادی میں بھی ان کا اصل مقام داعی کا تھا، جبکہ مولانا فراہی سیاست سے تمام عمر کنارہ کش رہے، اور دین و مذہب کے میدان میں بھی ان کا اصل مقام آخر دم تک صرف ایک طالب علم یا زیادہ سے زیادہ ایک مفکر کا رہا۔ چنانچہ مولانا آزاد طوطی ہند تو تھے ہی، ایک وقت ایسا بھی آیا
جب وہ امام الہند قرار پائے، جبکہ مولانا فراہی سے ان کی زندگی میں بھی اور آج تک بھی صرف کچھ علم دوست لوگ ہی واقف ہو سکے۔ لیکن اس کے برعکس مولانا آزاد تو آندھی کے مانند اٹھے اور بگولے کی طرح رخصت ہو گئے، تاں کہ آج وہ لوگ بھی ان کا نام لینا تک گوارا نہیں کرتے جنہوں نے اپنی قندیل خود انہی کی شمع سے روشن کی۔ یہ اشارہ خود مولانا مودودی کی طرف ہے۔ سارا فکر، ساری سوچ وہاں سے لیے، لیکن یہ کہ نام نے لیا۔ شروع میں مرحوم ایک دفعہ قرار دے کر پھر پوری عمر مولانا ابوالکلام کو پاکستان میں زندہ کرنے والا میں ہوں، چاہے کتنے بھی اعتراضات ہوئے اور کتنے بھی لوگوں نے جو ہے مجھ پر مخالفت کے جو بھی تبصرے کیے، لیکن میں نے زندہ کیا ہے اس صراحت کے ساتھ کہ 1912 تا 1920 کا ابوالکلام، آگے کے ابوالکلام سے مجھے کوئی بحث نہیں، نہ نفیاً نہ اثباتاً۔ لیکن اس کے برعکس مولانا آزاد تو آندھی کے مانند اٹھے اور بگولے کی طرح رخصت ہو گئے، تاکہ آج وہ لوگ بھی ان کا نام لینا تک گوارا نہیں کرتے جنہوں نے اپنی قندیل خود انہی کی شمع سے روشن کی، جبکہ مولانا فراہی ایک مستقل طرز فکر اور مکتب علمی کی بنیاد رکھے، جن کا نام لیوا ایک ادارہ دائرہ حمیدیہ کے نام سے ہندوستان میں ہے اور ایک انجمن مولانا امین حسن اصلاحی کی ذات میں پاکستان میں موجود ہے۔ قرآن مجید سے جو شغف ان دونوں بزرگوں کو تھا، مزاج کے افتاد کے فرق کی بنا پر اس کا ظہور بھی مختلف صورتوں میں ہوا۔ مولانا آزاد کی تفسیر سورہ فاتحہ اردو ادب کا تو شاہکار کلاسک ہے ہی، قرآن کے جلال و جمال کا بھی ایک حسین مرقع ہے۔ پھر سورہ کہف کے بعد مباحث میں ان کی تحقیق و تدقیق کا تو کوئی جواب ہی نہیں، بہیں ہمہ قرآن حکیم کا کوئی مرتب و منضبط فکر وہ پیش نہیں کر سکے۔ جبکہ مولانا فراہی نے قرآن حکیم کے استدلالی پہلو کو واضح کیا اور ایک طرف نظم قرآن کی اہمیت واضح کر کے تدبر قرآن کی نئی راہیں کھولیں اور قرآن پر غور و فکر کے اصول و قواعد اثر نو مرتب و مدون کیے، اور دوسری طرف اپنی بعض تصنیفات میں جو تاحال مسودات ہی کی صورت میں ہیں، خالصتاً قرآن حکیم کی روشنی میں ایک نئے علم کلام کی بنیاد رکھ دی۔ یہ اقتباس ہے اس کتاب کا۔ قصہ مختصر علامہ شبلی، امام حمید الدین فراہی، مولانا ابوالکلام آزاد کے مابین قرب و یگانگت کا یہی رشتہ تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے مانوی خلیفہ مولانا سید ابوالعلا مودودی نے قیام حکومت الہیہ کے نصب العین کے پیش نظر جماعت اسلامی کی تاسیس کی، تو ان کی دعوت پر نہ صرف یہ کہ مولانا فراہی کے تمام نمایاں شاگرد بشمول مولانا امین حسن اصلاحی، مولانا اختر حسن اصلاحی اور مولانا صدر الدین اصلاحی لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے، بلکہ مولانا شبلی کے تلمیذ رشید مولانا سید سلیمان ندوی کے دو ارشد تلامذہ یعنی مولانا ابوالحسن علی ندوی اور مولانا مسعود عالم ندوی بھی من نیز حاضر می شوم کے مصداق بن گئے۔ یہ ہے وہ قرب کی ذہنی قرب، ان دو انتہاؤں کے مابین اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مولانا نے دعوت دی، حکومت الہیہ، اور اس میں لوگ جمع ہو گئے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس قران السعدین سے بہت سی برکتیں ظہور میں آئیں، جن کا نمایاں ترین مظہر مولانا امین حسن اصلاحی کی شاہکار تالیف دعوت دین اور اس کا طریقہ کار ہے، جس میں ایک جانب مولانا فراہی کے قرآنی غور و فکر کا تعمق موجود ہے، تو دوسری جانب مولانا آزاد مرحوم کا داعیانہ جوش و خروش بھی موجود ہے۔ اور اسی کے ذیل میں آتی ہے مولانا صدر الدین اصلاحی کی بعض تصانیف، جیسے فریضہ اقامت دین، حقیقت نفاق اور اساس دین کی تعبیر وغیرہ۔ رہا فکر قرآنی کا اول ذکر دھارا، جس میں علامہ اقبال مرحوم کو تنہا ایک انجمن کی حیثیت حاصل ہے، تو اس کا بقیہ دونوں دھاروں سے ربط و تعلق اس واقعے سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ مولانا مودودی کو حیدرآباد دکن کی بنجر اور سنگلاخ زمین سے ہجرت کر کے پنجاب ایسے زرخیز اور سرسبز و شاداب خطے میں اقامت گزی ہونے کی دعوت علامہ اقبال مرحوم ہی نے دی تھی۔ اور اس سے بھی آگے یہ کہ معروف علماء کے حلقے میں علامہ مرحوم کے سب سے بڑے بلکہ غالباً صحیح تر الفاظ میں واحد شیدائی مولانا ابوالحسن علی ندوی ہی ہیں۔ علامہ اقبال کے جتنے شیدائی علماء میں مولانا ابوالحسن علی یعنی مولانا علی میاں کوئی نہیں۔ مزید برآں پنجاب میں مولانا مودودی کو جو مقبولیت حاصل ہوئی اور ان کی دعوت اور جماعت دونوں کو جو فروغ نصیب ہوا، بعض دوسرے اسباب و عوامل کے ساتھ ساتھ اس کا اہم ترین سبب یہی ہے کہ یہاں علامہ اقبال مرحوم اپنے اشعار کے ذریعے گویا قلوب کی دنیا میں ہل چلا چکے تھے، اب زمین منتظر تھی کہ کوئی آئے اور بیج ڈالے اور یہ اپنے خزانے اگل کر رکھ دے۔ خصوصاً پنجاب کا جدید تعلیم یافتہ نوجوان تو گویا اس دیگر دانائے راز کے لیے چشم براہ تھا، جس کا ذکر بشدید حضرت و یاس علامہ اقبال نے مرتدم کیا تھا۔ سرآمد روزگار این فقیرے دیگر دانائے راز آیت کے نائت۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک